الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو میرے عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں سے پہلا ہم ذکر کر چکے، دوسرا وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہو۔ عزیز سامعین کرام، جوانی کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو عمومی طور پر دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنی خوبصورتی زینت کے اندر گزر جاتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر توجہ دیتا ہے یا دنیا کے معاملات کے اوپر۔ یہ عمومی طور پر زندگی ہی ایسی ہے، جوانی عمر ہی ایسی ہے۔ اسی لیے اس عمر کے اندر جو شخص آتا ہے اور وہ اس عمر کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسانی زندگی کے 4 مرحلے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ تم جان لو زندگی کھیل تماشے کا نام ہے، وزینت و خوبصورتی کا نام ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور اولاد اور مال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کثرت اختیار کرنا، اس چیز کا نام ہے۔ عزیز سامعین، انسان کی عام طور پر 60 سال 65 سال عمومی زندگی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت، کہ تم جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں 60 سال کی عمر کو اگر 4 پر تقسیم کریں تو پہلے 15 سال انسان کی ایسی عمر ہے جو کھیل کود کے اندر گزر جاتی ہے۔ بچہ آپ دیکھیں گے اس کو، وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوگا، وہ عید نماز پڑھنے جائے گا، وہ کسی کے ہاں مہمان جائے گا، کسی بھی صورت کے اندر یہ عمر ہی ایسی ہے، فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر جگہ کھیل کا سوچے گا، کھیل کا موقع تلاش کرے گا کہ میں کھیل لوں کسی طریقے سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزینت اور زینت، خوبصورتی۔ دوسری عمر جو ہے انسان کی اگلے 15 سال وہ خوبصورتی کے اندر گزر جاتے ہیں۔ جب انسان 15 سال کی عمر سے آگے بڑھتا ہے 30 سال تک، وہ اپنی خوبصورتی، حسین و جمیل ہونے پر توجہ دیتا ہے، اپنی جوانی کے اوپر توجہ دیتا ہے، اپنی رنگت کے اوپر توجہ دیتا ہے، اپنی وضاحت، اپنے لباس، اپنی خوبصورتی کے اوپر توجہ دیتا ہے کہ میں ایسا لگوں، میں ایسا لگوں، میں ایسا ہو جاؤں، میں ویسا ہو جاؤں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ، یہ 2 مرحلے مکمل ہوئے۔ تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ تیسرا مرحلہ اگلے جو 15 سال ہے، 30 سے 45 سال کی عمر، اس کے اندر انسان کی جوانی عروج پر ہوتی ہے۔ تو انسان اس چیز کے اندر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں پہلوان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ انسان کے جذبات اس قدر اوپر چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی پہلوان سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہوا۔ چوتھا مرحلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ایک دوسرے سے مال اور اولاد کے اندر آگے بڑھ جانا۔ عزیز سامعین، یہ عمر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزوں کی حرص بھی بڑھتی جاتی ہے، اس کی لمبی عمر کی حرص اور مال کی محبت۔ یہ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ یہ آخری مرحلہ عمر کا ایسا ہے کہ بندہ چاہتا ہے میری اولاد بہت زیادہ ہو، میرے بچے ہوں، میری اولاد ہو جو کمائے، اور پھر میرے پاس مال ہو، دوسروں سے مال زیادہ ہو، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہو۔ تو یہ عمر ہی ایسی ہے۔ تو ان میں سے جو جوانی کی عمر ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، اس سے کچھ حاصل کر لو، کچھ مستفید ہو جاؤ۔ یہ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تم اپنی جوانی سے کچھ حاصل کر لو اپنے بڑھاپے کے لیے۔
اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اللہ کے ہاں اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی عن عمرہ فیما افنی، اس کی عمر کے بارے سوال ہوگا کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بالخصوص نوجوانوں کے ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ نوجوان، اللہ نے نوجوانوں کا بالخصوص ذکر کیا کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان اور زمینوں والا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بند لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور اس نوجوانوں کا اللہ نے اصحاب کہف والوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے۔ تو عزیز سامعین، یہ انسان کی زندگی جوانی اگر اللہ کی عبادت کے اندر گزرے تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس شخص کو۔ اور محترم ساتھیوں، اسی پر ایک شاعر نے کہا تھا کہ سفر پیچھے کی جانب ہے قدم آگے کو ہے میرا، سفر پیچھے کی جانب ہے قدم آگے کو ہے میرا، میں بوڑھا ہوتا جاتا ہوں جوان ہونے کی خاطر۔ تو محترم ساتھیوں، اللہ نے جوانی دی ہے، عمر دی ہے، سارا کچھ دیا ہے، اور جوانی اس لیے نہیں دی کہ آپ دنیا کے اندر مگن ہو جائیں، مال و دولت کے اندر مگن ہو جائیں، باقی ساری زندگی پڑی ہے۔ یہ جوانی آپ اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔